لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم واجب الاحترام قابل صد احترام عزیز بزرگوں، زندگی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ گزشتہ رمضان کا استقبال کیے، رمضان کے چاند کا انتظار کیے، چاند نظر آ گیا، تراویح پڑھی، روزے رکھے، شب قدر کا انتظار کیے، شب قدر کی تلاش میں اعتکاف کیے، عید آئی، رمضان چلے گیا، اس کے بعد پھر رمضان کے بعد کے مہینوں سے شوال سے لے کر 11 مہینے گزر گئے، پھر رمضان آنے کو ہے۔ زندگی لمحوں میں بہت تیز جا رہی ہے، زمانہ بہت فاسٹ جا رہا ہے، حالات بہت فاسٹ جا رہے ہیں، تو دنوں کے اندر برکت کا نہ ہونا یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے۔ حدیث میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے قریب میں اوقات میں برکت نہیں ہوگی، برکت ختم ہو جائے گی، برکت نہیں ہوگی۔ پہلے کے زمانے کے لوگ بزرگان بہت تھوڑے وقت میں بڑے بڑے کام کر کے چلے گئے، مشنریز نہیں، ریکارڈنگ نہیں، ہاتھ سے لکھنا پڑتا تھا، بہت محنت کرنا پڑتا تھا کسی بھی کام کو کرنے کے لیے، کسی بھی تنظیم کو بنانے کے لیے، کسی بھی کام کو کرنے کے لیے یا اپنی بات کو دور تک پہنچانے کے لیے بڑا لمبا چوڑا کام کرنا پڑتا تھا۔ لیکن آج اگر ہم یہاں بیٹھ کر بیان کریں، سنیں، تو ہماری یہ بات لائیو رکھ کر پوری دنیا تک ہم سنا سکتے ہیں۔ آج ہم کیا بات کیے سنا سکتے ہیں، آسان ہے اپنا پیغام پہنچانا پوری دنیا تک، حق کا پیغام، سچ کا پیغام۔ ہمارا یہاں بیان کس پر ہوا پہنچانے کے لیے لائیو رکھ دو، ریکارڈ کر کے ڈال دو، اپلوڈ کر دو، آپ کا پیغام پوری دنیا سنے گی۔ لیکن پہلے زمانے میں ویسا نہیں تھا، بہت تھوڑے عرصے کے کسی کام کو کرنے کے لیے لمبا عرصہ پکڑتا تھا ان کو، لیکن آج ہم کو شارٹ میں کام کر سکتے ہم۔ لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ارشاد فرماتے ہیں وہ برکت ختم ہو جائے گی، وہ دنوں کی برکت ختم ہو جائے گی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو پھر ایک رمضان کو پانے کا موقع دے رہا ہے۔ رمضان سے پہلے رمضان کا استقبال، رمضان کی تیاری، اس پر سننا چاہیے۔ لمبا چوڑا عنوان ہے، بڑا عنوان ہے۔ کسی بھی چیز کو پانے کے لیے اس کی اہمیت کو اس کی اہمیت کو سنیں گے یا اس کے فضائل کو سنیں گے، یا پھر اس کے اندر کرنے کے کاموں کو کرنے سے ثواب کیا ملتا ہے، وہ کرنے کے کاموں کو نہیں کریں گے عذاب کیا ہوگا، وعید، جب تک نہیں سنیں گے تب تک آدمی کے اندر شوق پیدا نہیں ہوگا۔ کسی چیز کو پانے کے لیے اس کے بارے میں سننا، کسی چیز سے بچنے کے لیے اسے ایسا کریں گے تو کیا ہوگا، نقصان کیا ہوگا، نقصانات کو سننا پڑے گا۔ تو رمضان المبارک سے پہلے استقبال رمضان کے عنوان سے کئی شہروں میں جلسے وغیرہ ہوتے رہتے ہیں، یا پھر علماء کرام اور خطبہ حضرات مسجدوں کے اندر اپنے اپنے حساب سے تقریباً 2-3 جمعے یا کم از کم 1-2 جمعے اس پر بیان کرتے ہیں رمضان کی تیاری کیسا کرنا ہے۔ سنیں گے تو کیسا تیاری کرنا ہے معلوم ہوگا، سنیں گے ہی نہیں تو پھر اہمیت معلوم نہیں ہوگی، آنے والے مہمان کس کا مہمان ہے، کون ہے وہ معلوم نہیں ہوگا۔ اگر ہمارے گاؤں کو اگر سی ایم آ رہا، پی ایم آ رہا تو کیا کریں گے، ایسے بیٹھ کے رہیں گے، یہ ایسا ہوگا انتظام کیسے کر دیں گے۔ اگر کوئی دنیا کا بندہ آ رہا ہے تو اس کے آنے کے لیے کہاں اسپیڈ بریکر ہے وہ کاٹ دیں گے،
عام دنوں میں اسپیڈ بریکر رہتا ہے، جب کوئی بڑا بندہ آتا ہے دنیاوی لحاظ سے عہدیدار حکمران، تو پھر اس کی آمد پر لوگ اس کے لیے الگ انتظام ہوتا ہے، اسپیڈ بریکر ختم، ٹریفک کا سسٹم نہیں، سیکورٹی فل، یہ سب ہوتا ہے۔ آنے والا مہمان انسان ہے تو اس کی قدر ایسا ہو رہی ہے۔ اب یہ جو آنے والا مہمان ہے وہ دنیا کا حکمران نہیں ہے، حکمرانوں کی حکمران کا ہی مہمان ہے۔ اگر اس کی ہم کو اہمیت معلوم ہوگی تو استقبال کرنے میں آسانی ہوگی۔ تو رمضان سے پہلے استقبال رمضان پر سننا چاہیے، بولنا چاہیے، اور وہ بھی اب بولیں گے تو تیاری بہت مشکل ہے، نہیں کر سکتی، اب کیا کرنا بول کر بولے تو رمضان سے کم از کم ایک 2-3 جمعہ پہلے اگر رمضان پر بیان ہوگا، رمضان کی اہمیت پر، استقبال پر بیان ہوگا، کرنے کے کاموں پر بیان ہوگا، تو کرنے کے کام کرنے میں آسانی ہوگی۔ کچھ کام وہ جو کل شروع ہونے کے بعد کرنا ہے، لیکن کچھ کام وہ جو رمضان شروع ہونے سے پہلے پہلے کرنا ہے، بات آگے آ جائے گی وقت رات۔ رمضان کے بارے میں پہلی بات، رمضان المبارک کی اہمیت اور رمضان المبارک، سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ رمضان نہیں ہے، یہ رمضان ہے، رمضان، رمضان قرآن مجید میں نام آیا ہے اس کا، شہر رمضان ہے، رمضان نہیں ہے۔ عام طور پر کارڈوں پر بھی لوگ غلط لکھ دیتے ہیں، 2 قسم کے غلط لکھ دیتے ہیں۔ ایک قسم تو RAMADAN، یہ تو رمضان ہو گیا، رمضان کہاں ہوا؟ قرآن بول رہا رمضان بول کر، بعض لوگ کارڈ پر کیا لکھتے RAMAD لکھتے، رمضان ہو گیا وہ۔ بعض لوگ کیا کر دوسرا اور غلطی کر دیتے، صحیح تلفظ کیا ہے اس کا؟ صحیح تلفظ رمضان ہے۔ ایک تو غلطی رمضان کی، دوسرا رمضان، یہ بھی نہیں ہے، رمضان بھی غلط ہے، رمضان یہ بھی غلط ہے۔ صحیح تلفظ کیا ہے رمضان کا؟ رمضان، رمضان نہیں ہے، رمضان، قرآن میں نام آیا اس کا۔ پورے 12 مہینوں میں سے صرف 1 مہینے کا نام آیا ہے وضاحت سے، شہر رمضان بول کر، ورنہ دوسرے مہینوں کا بھی تذکرہ قرآن مجید میں ہے، لیکن وہ اشارے سے قرآن مجید کی تفسیر میں تو ہے، لیکن وضاحت سے نام جس کا آیا ہے اس مہینے کا نام ہے رمضان، اور اس کا نام ہے تلفظ میں بولنا ہے رمضان، رمضان نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ، آگے چلے۔ رمضان المبارک کو پانے کے بعد پہلی بات تو پانے کے لیے دعا کرنا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، بات حدیثوں سے معلوم ہو رہا ہے، ان پر بھی کلام ہے، وہ دعا ہے نہیں ہے سند میں محدثوں کا اختلاف ہے، لیکن دعا کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ دعا جو حدیثین کے پاس کتابوں میں نقل کی گئی ہے اس سے کیا معلوم ہو رہا سبق؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کو پانے کے لیے رجب سے دعا کرتے تھے۔ رمضان تو آنے کا آئے گا ہی، وہ ہمیں رہو نہ کرو آنے کا آتا، لیکن دعا پیغمبر کہیں کرتے تھے۔ تو دعا میں کیا ہے؟ مجھے پہنچا، رمضان تو پہنچتا ہمارے پاس، لیکن ہمیں وہاں تک پہنچنا نہیں، ہماری زندگی ساتھ دینا، وہ ہے پیغمبر۔ وہ دعا کرتے تھے 2 مہینے پہلے۔ پیغمبر کا حال تو یہ، پیغمبر کے تربیت یافتہ صحابہ کا حال کیا ہے، اکابر کا، بزرگوں کا، اولیاء کا حال کیا تھا؟ رمضان آنے سے 6 مہینے پہلے رمضان کو پانے کی دعا کرتے تھے، 6 مہینے پہلے۔ اب 6 مہینے پہلے کو تو رمضان کے عربی حساب سے، اسلامی قمری حساب سے کون سے مہینے سے تیاری رمضان کی کرتے تھے، استقبال کرتے تھے؟ عام طور پر ہم لوگوں کو انگریزی مہینے یاد رہتے، جنوری سے دسمبر تک، اسلامی مہینے یاد نہیں رہتے۔ ہمارے عبادتوں کا تعلق اسلامی مہینوں سے ہے، انگریزی مہینوں سے نہیں ہے۔ جنوری آ گیا یا پھر دوسرا کوئی اگست آ گیا، حج کو جاتے کیا؟ ذوالحجہ یہ مہینہ آنا، تب جا کر حج کو جانے کا۔ عمرہ کبھی کر سکتے، عمرے کی بات نہیں ہے، حج کی بات کر رہا ہوں۔ حج کرنے کے لیے کون سا ہونا؟ ذوالحجہ، حج کا مہینہ ہونا۔ دوسرے مہینے میں ہم نہیں کر سکتے، جنوری فروری، یہ ہم کو یاد ہے، یہ انگریزی مہینے، شمسی مہینے، لیکن ہمارے اپنے اسلامی مہینے معلوم نہیں ہے، یاد نہیں ہے، جبکہ ہمارے عبادتوں کا تعلق ان سے ہے زیادہ تر۔ یہ ہم کو یاد نہیں تو پھر کیا پتہ چلے گا کون سا مہینہ کیا کرنا ہے بول کر؟ اب رمضان کا تو کیا کرتے، چاند دیکھنا سے پہلے چاند دیکھنا، بعد میں پھر تراویح، بعد میں پھر روزہ، پہلے چاند دیکھتے سو، پہلے رات آتی ہے، تو اس لیے کیا کرنا ہے؟ پہلا پیغام ہمارے اسلامی مہینوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ آسان ہے، آسان ہے، آسان ہے۔ آج غیروں کو یاد ہے اسلامی کلچر، اسلامی تہذیب، سود حرام ہے، قرآن میں ہے، غیروں کو معلوم ہے، اسلامی مہینے غیروں کو معلوم ہے، اپنوں کو معلوم نہیں ہے کون سے مہینے میں کیا کرنا بول کر۔ تعجب کی بات ہے، غیروں کے مہینے ہم کو یاد ہے، ہمارے مہینے ہم کو یاد نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو مہینوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ صحابہ کا مزاج کیا تھا، اکابر کا، بزرگوں کا حال کیا تھا؟ رمضان آنے سے تقریباً 6 مہینے پہلے سے رمضان کا استقبال کرتے تھے۔ اب رمضان سے 6 مہینے پہلے پیچھے چلے جاؤ، پیچھے چلے گئے تو کون سے مہینے سے؟ ربیع الاول، ربیع الثانی سے صحابہ کرام رمضان کا استقبال کرتے تھے، اس کے پانے کی دعا کرتے تھے۔
اب دیکھو بات یہاں ختم نہیں ہے، اور آگے سنو، ایک بات تو کیا صحابہ رمضان سے 6 مہینے پہلے سے استقبال کرتے تھے. دوسری بات، جب رمضان کو پا لیے، رمضان کو پانے کے بعد رمضان کی عبادتوں کا حق ادا کرتے تھے. رمضان کو پانا کمال نہیں ہے، یہ بات توجہ سے سمجھے. وہ دوسری بات بولنے سے پہلے، رمضان کو پانا بڑی کمال کی بات نہیں ہے. پورا جملہ سنو. پانا کمال کی بات ہے ایک حساب سے، لیکن اور ایک حساب سے بول رہا ہوں، رمضان کو پانا کمال کی بات نہیں ہے، لیکن رمضان کو پانے کے بعد عبادت کرنا بھی کمال کی بات نہیں ہے. اصل بات تو کیا، رمضان کو پانا، رمضان کو پانے کے بعد رمضان میں عبادت کرنا، ان دونوں باتوں سے اصل بات، اہم بات، رمضان کے اندر کی ہوئی عبادتوں کا اللہ کے پاس قبولیت کا درجہ پانا، قبول ہونا. اب بعض لوگوں کو رمضان پہلا کمال کیا، رمضان نہیں ملا تو کیا کر سکتے، اب کیا بھی نہیں بول سکتے، اب زندگی چلے گی، چھوڑ گئی. دوسرا، رمضان تو مل گیا، لیکن رمضان ملنے کے بعد میں بندہ عبادتوں کی طرف شوق دکھا نہیں سکا، عبادتیں کر نہیں سکا، روزہ نہیں رکھ سکا، تراویح نہیں پڑھ سکا، کچھ بھی تلاوت نہیں کر سکا، کرنے کے کام کرنا تھا نہیں وہ نہیں کر سکا. چھوڑو، کرنے کے کام نہیں کرا، جان دے نہیں کرنے کے کام سے تو بچ کو تھا وہ بھی نہیں، کرنے کے کام میں نہیں کیا، الٹا نہیں کرنے کے کام سے بچنا تھا وہ بھی نہیں بچنا تھا، کر دیا نہیں کرنے کے کام بھی. آج مسلمانوں کے پاس رمضان غیر رمضان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. رمضان میں ہوٹل شروع، غیر رمضان میں ہوٹل شروع. رمضان میں ناشتہ پکتا رہتا ہے ہوٹلوں میں، عام دنوں میں دوسرے رمضان میں، عام دنوں میں پکتا ہے، رمضان میں پکتا ہے. عام دنوں میں مسلمان کھاتے پیتے پھرتے نظر آتے ہیں، رمضان میں بھی کچھ لوگ نظر آتے ہیں، بلکہ کچھ کیا بہت سارے لوگ. رمضان کی قدر کرنا چاہیے. اگر رمضان کی قدر نہیں کریں گے، دیکھو اگر کوئی بندہ ہمارے پاس بنگلے کھانے کو آیا سمجھو، ہمیں اسے عزت سے تمیز سے پوچھا تو دیتے ہیں میں سے، قدر کی نگاہ سے، اور ہمارے کو دینا کا کو دل بولنا ویسا پوچھنا ہو تب دیتے. دینے کے بعد بھی اسے عزت سے رکھ لیا تو ٹھیک ہے، اتنا دیا کیا بول کر پھینک دیا تو نہیں، کیا تو بول دیا، اتنا کیا کو بولا تو میں اسے کیا بولتے، وہ بھی واپس کر بولتے نہیں، ناقدری کر دیا واپس لے دے. اللہ بھی ایسا، ہمارے کو اتنا سینس ہے کہ اگر ہمیں کسی کو روپیہ دے دیے، ان کیا تو بول دیا، ہم برداشت نہیں کر سکتے، غصہ جاتا ہے. اللہ نعمت دیا رمضان کی، ہمیں کیا ناقدری کریں گے، روزے نہیں رکھیں گے، کھاتے پیتے رہیں گے، عیش کرتے رہیں گے، تراویح نہیں پڑھیں گے، مزے کرتے رہیں گے، تلاوت نہیں کریں گے. اللہ کا مہینہ آنے کے بعد بھی بندہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کر سکا، اللہ سے نہیں مل سکا، اللہ سے بات نہیں کر سکا، پھر وہ رمضان مسلمانوں کو سدھرنے کے لیے کون سا مہینہ ہے؟ تو اللہ بھی کیا کر دیں گے، اگلا رمضان اللہ تعالیٰ نہیں دیں گے اسے، وہ تو آئے گا، ان نہیں آئے گا، ان نہیں رہے گا پھر یہاں پر. اللہ ویسا کر دیں گے. ناقدری کرنے والے بندوں کو اللہ تعالیٰ نعمت اللہ دیتے نہیں، قدر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بار بار دیتے. اگلی نعمت، اگلا رمضان ملنے کے لیے اس رمضان کی قدر کرنا ضروری ہوگا. وہ اگلا رمضان ملیں گے، دیکھ لیں گے، کر لیں گے، وہ کرتے کہ نہیں کی بات کی بات ہے. اسے پانے کے لیے پہلے اب کی موجودہ نعمت کی قدر کرنا پڑے گا. اس موجودہ نعمت کی آنے والے رمضان کی اگر قدر نہیں کریں گے، اگلا تو اگلا یہ بھی اگر نہیں کرنے کے کام کر دیے، اللہ آؤٹ کر دیتا. پھر رمضان میں کرنے کے کاموں کو سننا چاہیے. رمضان کی قدر لوگ کئی کو نہیں کرتے. پہلی وجہ کیا، ناقدری کرتے لوگ. رمضان کی ناقدری، کوتاہی، غفلت. دیکھ لیں گے ابھی کیا بھائی، بعد میں دیکھ لیں گے، ایسا ناقدری کر دیتے لوگ. توجہ نہیں، روزے کا کتنا بڑا درجہ ہے، روزے کا انعام کیا ہے، اجر کیا ہے، رمضان میں سبحان اللہ بولنے کا ثواب کیا ہے، اجر کیا ہے، پتہ نہیں. تراویح کیا، اللہ تعالیٰ نے تراویح کا سسٹم کہیں کو رکھا. اسلامی اعتبار سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کی فضیلتیں بیان فرمائی. لیکن آج لوگوں کا حال، آج کل لوگوں کو کسی بھی حکم پر عمل کرنے کے لیے خالی حدیث میں یہ ہے، قرآن میں ہے تو لوگ نہیں بدلتے، نہیں سنتے اور اس پر آتے نہیں، عمل کرتے نہیں. آج لوگوں کو کسی بھی حکم پر عمل کرنے کے لیے اسے قرآن حدیث کے ساتھ میں حالات اور سائنس کو بیان کرنا پڑے گا. تب جا کر لوگ اللہ کے لیے نہ صحیح، نبی کے لیے نہ صحیح، اللہ بولا کا کو نہیں، نبی حدیث میں بولی کا کو نہیں، کم سے کم وہ سائنسی فائدہ کیا ہے کہ وہ حاصل کرنے کے لیے تو آدمی وہ عمل کر لے گا. نقصان کون سا ہے کہ یہ کرنا تھا نہیں کر رہی، سائنس سے نقصان کیا ہے وہ اگر بتائیں گے تو آج لوگ عمل پر آ سکتے ہیں. تو صحابہ کے بارے میں بات کیا چل رہی تھی، صحابہ رمضان سے 6 مہینے پہلے، پہلی بات رمضان سے 6 مہینے پہلے سے صحابہ رمضان کا استقبال کرتے تھے، دیکھتے تھے کب آتا دعا کرتے تھے اللہ سے. دوسری بات، جب رمضان آ جاتا رمضان کا حق ادا کر دیتے. کیا کرنا ویسا کرتے. کیا کرنا رمضان کے اندر، روزہ رکھنا پہلا کام، چاند دکھا پہلا کام، چاند دکھنے کے بعد تراویح پڑھنا. دوسرا کام تراویح پڑھنے کے بعد، دوسرا اجالا ہونے کے بعد میں صبح سویرے تو بندہ سحری کر لینا، روزہ رکھنا. یہ 2 کام پہلے. بعد میں پھر آخری اشٹی میں کیا کرنا ہے بعد میں، وہ بعد میں آ جائے گے کام. لیکن پہلے کرنے کے کام خاص طور پر
दीगर महीनों में रमज़ान में करने के काम सिर्फ 600, एक रोज़ा, दूसरा तरावी 600। उसके अलावा दूसरे काम आम दिनों में नमाज़ पढ़ना है, पढ़ना ही नहीं पढ़ना है। रमज़ान में क्या पढ़ना है? नमाज आम दिनों में नमाज़ पढ़ना है। रमज़ान के अंदर ख़ास इबादत में 600, एक रोज़ा, दूसरा तरावी। इसके अलावा दूसरे नए काम क्या भी नहीं है। रोज़ाना 5 वक्त पढ़ना है, रमज़ान में नहीं। रमज़ान में देखो तो मस्जिद फुल हो जाती है, खतीब साहब इमाम साहब आने से पहले मस्जिद फुल, बाज़ जगहों पर आम दिनों में भी खतीब साहब आने से पहले मस्जिद फुल रहती है, लेकिन आम तौर पर रमज़ान में लोग फुल कर देते हैं मस्जिदों को। जबकि जैसा जुम्मे की नमाज की अहमियत है वैसा आम नमाज़ों की भी अहमियत है, आम नमाज़ों को भी दर्जा है। जुम्मे की नमाज़ फ़र्ज़ है तो आम नमाज़ों कौन सा नफिल है क्या? पढ़े तो ठीक, नहीं तो नहीं बोलने वास्ते। इशराक पढ़ो तो सवाब, नहीं तो कोई गुनाह नहीं, अल्लाह पूछता भी नहीं। नफिल चीज़ के बारे में पॉइंट याद रखें, नुक्ता याद रखें, मसला याद रखें। नफिल चीज़ के बारे में है नहीं, अल्लाह ताला सवाल भी नहीं करते। अगर बंदा कर लिया तो अल्लाह उसका अजर देंगे, अजर तो देंगे। करे इशराक नमाज नहीं पढ़ेगा बंदा तो कोई गुनहगार नहीं होगा, अल्लाह सवाल भी नहीं करते। लेकिन अगर कोई बंदा पढ़ लिया तो अल्लाह अजर नहीं देते, वैसी बात नहीं है। अगर पढ़ लिया अल्लाह सवाब देंगे, अजर देंगे। लेकिन अगर कोई बंदा नहीं पढ़ता है तो अल्लाह उसे सवाल भी नहीं करेंगे। नफिल का सवाल अल्लाह के पास नहीं है, अगर नफिल कर देंगे तो अल्लाह अजर देंगे। ये पॉइंट याद रखिए। नफिल चीज़ों का अल्लाह ताला सवाल नहीं करेंगे। अगर करता है बंदा तो करने का काम था, वो कर लिया तो अल्लाह उसका अजर देंगे। अब ये जो नमाज है, ज़ोहर की नमाज है आम दिनों में, असर की नमाज है, तो उस क्या वो मामूल नफिल नमाज क्या पढ़े तो चलो इशाक के सर का, ताजुद के सर का, अवाबिन के सर का पढ़े तो भाई चलो सवाब देती है, तो कोई गुनाह नहीं। वैसा है क्या? तो भी नहीं। पढ़ना पक्का कंपलसरी पढ़ना फ़र्ज़ आइन है, नहीं पढ़ेगा बंदा तो भी गुनाह होगा, सांप मारता रहेगा। फिर जुमा पढ़ लिया, असर नहीं पढ़ते तो फिर असर नहीं पढ़ेंगे, तो फिर असर नहीं पढ़े तो उसको असर से लेकर सांप खबर में मगरिब तक मारता रहता। कौन से नमाज नहीं पढ़ते कि वो नमाज, ये नमाज नहीं पढ़ा नहीं, ये नमाज से अगली नमाज तक सांप खबर में मारता रहता, अजीब व गरीब सांप होगा। तो मेरे हाल साहबा का निज़ाम, साहबा का हाल क्या था इबादतों का? रमज़ान आने से 6 महीने पहले से साहबा रमज़ान का इस्तेमाल करते थे। दूसरी बात, रमज़ान का हक़ अदा करके, जैसा तरावी पढ़ना था पढ़ के, तिलावत जैसा करना था वो करने के बाद फिर रमज़ान गुजरने के बाद में 6 महीनों तक रमज़ान में करे सो इबादत कबूल होने के बाद दुआ करते थे। अब ये 2 चीज़ें हम गौर कर सकते, बस ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं, खाली ये 2 चीज़ें हमें रमज़ान के वास्ते तो दुआ करें कि अल्लाह मुझे रमज़ान तक पहुँचा, अल्लाह रमज़ान में मेरी ज़िंदगी को हयात अल्लाह तू बाकी रख, अल्लाह इबादतों का मौका दे, अल्लाह कुरान की तिलावत का मौका दे, अल्लाह तरावी का मौका दे, अल्लाह दुआ कम करें हम कभी नहीं करें, अब तो कर लो कम से कम, ऐसा ही दिल में कर लो। अल्लाह अब तक मुझे मालूम था हमारे नबी के सहाबा आशिक वैसे थे क्या, मैं भी नबी के आशिक हूँ, अल्लाह उन्होंने वैसा करते थे। रमज़ान से 6 महीने पहले से दुआ करते थे उन्होंने, अल्लाह कम से कम मैं रमज़ान से 1 दिन पर दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह तुम ये दुआ को कबूल कर ले, मुझे रमज़ान दे, अल्लाह रोज़े की तौफीक दे, तरावी की तौफीक दे। अल्लाह से दुआ करना चाहिए, करेंगे तो ही अल्लाह ताला देते। बच्चा रोने से पहले तक माँ दूध नहीं पिलाती, सीने से लगाती नहीं, रोने के बाद माँ लगाती है सीने से। तो फिर हम मांगे नहीं देना, अल्लाह की क्या पड़ी है? हमें मांगे नहीं तो अल्लाह कहीं को देंगे साहब, हमें मांगे तो जब तक दे सकते। हम देखें तो बेनियाज है, किसी की क्या भी ज़रूरत नहीं सर का। आज मुसलमानों का हाल ये है, मुसलमान इबादत करके, रोज़ा रख कर, ज़कात देकर, सदका खैर खैरात करके, लोग मुसलमान क्या समझ रही, हमें इबादत कर तो अल्लाह को क्या कि मिलता बोल रही है, आज इसलिए इबादत नहीं कर रही। अगर नमाज़ पढ़ने से मेरी भलाई है, नमाज़ पढ़ूंगा मैं अज़ाब से बच जाऊंगा, नमाज़ पढ़ूंगा मैं खबर में सांप नहीं मारेगा मुझे, नमाज़ पढ़ूंगा मैं जहन्नम में फ़िरौन के साथ हामान के साथ मुझे जाना नहीं होगा, नमाज़ पढ़ूंगा तो, नहीं पढ़ूंगा तो फिर मुझे हशर वहाँ भी फ़िरौन के साथ, हामान उबैन खल्फ उनके साथ मेरा हशर होगा, उन्होंने जहाँ होंगे मैं वहाँ होऊंगा। या फिर मैं नमाज़ नहीं पढ़ूंगा, खबर में सांप शुरू कर लेगा, यहाँ ज़िंदगी तंग हो जाएगी, सुकून नहीं होगा, चेहरे पर रौनक नहीं होगी, नूरानियत नहीं होगी, घर में बरकत नहीं होगी, औलाद नाफरमान होगी, बीवी नाफरमान होगी। सुबह सुबह उठने से आदमी को सेहत तंदुरुस्ती ताकत मिलती है। इसीलिए परिंदे देखो फजर उजाले पारे क्या करते हैं, नमाज को नहीं आते हमें, परिंदे उठ जाते रहती है उन्होंने, नहीं उनको मालूम है फजर के वक्त में एक ताकत होती है, एक हवा चलती है, उस हवा के अंदर ताकत होती है, वो ताकत आदमी उठा तो लगती है उसे, नहीं तो फिर कहीं तो लगती है, वो कैसे लगती है, सो गया तो कहाँ लगती है। तो रमज़ान के अंदर ये जो तरबियत, रमज़ान का महीना तरबियत का महीना है, तो रमज़ान के अंदर तरबियत अल्लाह ताला करते ही मुसलमानों की। तो सहाबा का हाल क्या था, रमज़ान से 6 महीने पहले से दुआ करते थे, फिर रमज़ान पाने के बाद में 6 महीने तक फिर दुआ करते थे, अल्लाह रमज़ान में जो कर्या में रोज़े रखा, तरावी पढ़ानी, अल्लाह तो उसे कबूल कर फरमा ले, ये दुआ करते थे। तो इन सहाबा के इस अमल से हमारे लिए सबक क्या है, रमज़ान के लिए दुआ करना, एक बात ये मालूम हो रही है। दूसरी बात क्या है, इबादत कौन सी भी करो, बयान कर दिए, जमात पे जाकर आ गए, सदका कर दिए, ज़कात दे दिए, कोई सा भी अमल कर लिए, नमाज़ पढ़ लिए, एक मरतबा अल्लाह को सुभान अल्लाह को बोल लिए,
کیا بھی عمل کرو، اللہ کو عمل کرنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ اللہ کے پاس اللہ میرا جو عمل کر دیا تھا، اللہ میری طاقت سے میں کر دیا، میرے سے اللہ کیسا کہ ہوگا، ٹوٹا پھوٹا عمل کر دیا اللہ، میں میری طاقت سے مجھے کیسا آتا تھا کہ الٹا سیدھا کر لیا اللہ، تو تیری شان کے مطابق اسے قبول فرما لیا اللہ، تو جیسا دیکھنا چاہتا تھا، جیسا کرنا چاہتا تھا ویسا نہیں کر سکا اللہ، لیکن کیسا کہ میں کر لیا، تو اسے قبول فرما لیا اللہ، بس اتنی دعا کرنا ہے۔ تو عمل کرنے کے بعد میں بندہ اگر عمل کرنے کے بعد اللہ میری بیان قبول فرما لے، میرا یہ تقریر قبول فرما لے، میری یہ نماز قبول فرما لیا، یہ اگر قبولیت کی فکر ہے تو سمجھو کہ اس کا وہ عمل قبول ہو گیا۔ عمل کر کو اٹھ کو چلے جا رہی ہے، میں دعا بھی نہیں کر رہی تو سمجھو کہ اللہ کو معلوم ہو قبول ہوا نہیں ہوا۔ ارے اسے خود قبولیت کی فکر نہیں ہے تو اللہ کو کیا پڑی قبولیت کی، اللہ قبول کرنے کے واسطے۔ تو پہلے عمل کرنا، پھر عمل کے بعد میں عمل کی قبولیت کے اللہ کے پاس بھیک مانگنا ہے۔ اور ایک بات بھی سمجھو، رمضان المبارک کا مہینہ تربیت کا مہینہ ہے۔ تربیت کیسا؟ دیکھو رمضان کے اندر روزہ بولتے کسے؟ روزہ بولتے کسے؟ کھانے سے، پہلی چیز کھانا، پانی، حلال تعلقات بیوی سے، اس سے بچ کو رہنا ہے۔ شریعت میں روزہ اسے بولنے کا اصطلاح میں، شریعت میں۔ اب یہ کھانا، پانی، بیوی سے میل ملاپ، محبت کے تعلقات، تو یہ تین چیز آپ غور کرو ذرا۔ رمضان میں بندہ روزہ ہے تو کھانا کھاتا کیا؟ پانی پیتا کیا؟ کیا جوس پیتا، شربت پیتا، گنا پیتا، کیا تو پیتا کھاتا کیا؟ اس کی پسند کی چیز بھی رہنے دے، بڑے میں تو بڑے میں چھوڑ ڈالو، چھوٹا اگر بچہ بھی روزہ رکھا سمجھو، ان بھی کیا کرتا، اس کی پسند کی چیز گھر میں ہے ہی بولو، پھر بھی ارے کائی کے لے رہے بات تو نکو لے، اگر فجر سری کر لیا سمجھو، ماں بولتی ہے نکو دے رہے بیٹا کائی کے لے رہے بابل کو، بولے تو کیا بولتا بچہ، نہیں ماں میں نے توڑتا بولتا ہے کو، اسے یہ معلوم ہے نہیں کھانا پینا روزہ ہے تو کھانا پینا کون سا حرام، لڈو کھانا کون سا گناہ ہے، جوس پینا کون سا گناہ ہے، پانی پینا کون سا گناہ ہے؟ عام دنوں میں کھاتا ہے بندہ، یا افطار کرنے کے بعد کھاتا ہے کیوں بھی، لیکن دن میں روزہ رکھنے کے بعد کیوں نہیں کھاتا ہے؟ اللہ کیا تو اسے کیا تو حرام ہے بولے، کیا حرام ہے؟ کیا حرام تو نہیں ہے۔ کوئی چیز اگر حرام ہو جاتی ہے تو ہمیشہ کے لیے حرام ہوتی ہے، ذرا خود حرام ذرا خود حلال نہیں ہوتی۔ شراب حرام ہوگی، حرام ہمیشہ کے لیے حرام، فجر میں حرام، رات میں حرام، کب بھی حرام چو۔ اب یہ کو کیا بات ہے، یہ دن میں نہیں کھاتے روزہ ہو کو بھی، کھانا نہیں کھاتا بندہ روزہ ہو کو، پانی نہیں پیتا، تعلقات قائم نہیں کرتا، تو اللہ یہاں سے سبق سمجھو، اس سے اللہ کے لیے بندہ روزہ رکھ کر کھانا چھوڑ دیا، پانی چھوڑ، تعلقات چھوڑ دیا۔ اللہ سمجھا چاہتے ہیں اے میرے بندے تو میرے لیے روزہ رکھو، پانی تیرے لیے حلال تھا، حلال کو چھوڑ دیا میری خاطر، اللہ فرما رہی بندے تو میرے لیے حلال کو چھوڑ دیا، میں بول رہا ہوں بندے پورے 12 مہینے کے لیے تو حرام چھوڑ دے۔ اللہ سبق پڑھا رہی ہم کو، حلال کو چھڑا کر اللہ تعالیٰ حرام کو چھوڑنے کا اللہ سبق پڑھا رہی ہم کو۔ کھانا پینا بیوی تعلقات ہے نہیں، اللہ یہ چھڑا کر رمضان میں اللہ ہم کو 12 مہینے حرام سے بچو، سود سے بچو، رشوت سے بچو، جھوٹ سے بچو، اس کا اس کا مال کھانا کو، یہاں وہاں گاڑی رکھنا کو، ان کی یہ حق ہے، ان کا یہ حق ہے، حقوق کا اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہی ہے، سبق سیکھ کر اللہ ہم کو۔ تربیت کا مہینہ ہے رمضان کا، اگر کسی بندے کی رمضان میں اگر تربیت ہو گئی تو، اگر وہ رمضان میں تربیت ہو گئی تو دیکھو تربیت کورس کیا کرتے اس کے اندر، وہ کام کیسا کرنا سکھاتے ہیں، ٹریننگ میں ایک دو تین دن 4-5 دن 2-3 سال ٹریننگ ہوتا ہے، اور ٹریننگ بندہ 2-3 دن میں 2-3 سال میں اگر کر لیا، زندگی بھر وہ ٹریننگ پر چلتا رہے گا تو اس کی گاڑی صحیح رہتی ہے۔ تو ویسا زندگی بھر حلال پر آنے کے واسطے، زندگی بھر حرام چھوڑنے کے واسطے اللہ تعالیٰ رمضان کے اندر ٹریننگ لاتے ہیں، حلال چھوڑا کر اللہ ٹریننگ لاتے ہیں۔ تو جو بندہ اللہ کے نام پر رمضان میں حلال چھوڑنے تیار ہے، اللہ فرماتے ہیں بندے تو حرام سے نہیں چھوڑتا ہے، بات چھوڑ دے، وہ بھی چھوڑ دے، میرے کہنے پر تو حلال چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، حرام بھی چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ ہم کو یہ اللہ سبق پڑھا رہے ہیں۔ تو رمضان آنے سے پہلے آخری بات بولتا ہوں، آخری بات، ایک بات تو یہ پیغام کے طور پر، بندہ رمضان میں حلال چھوڑ رہا ہے تو حرام بھی چھوڑنے کا بندہ ارادہ کر لے، ایک پیغام۔ آخری بات، رمضان کو آنے سے پہلے میں پہلے عرض کر دیا تھا، رمضان کا بڑا لمبا چوڑا عنوان ہے، بول نہیں سک رہا ہوں، آخری بات بول کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ کم از کم آج سما ٹائم ہے، رمضان آنے سے پہلے ہی آج سما 2 دن دیکھ لے کر کپڑے لا لو، ورنہ پھر ایک دن کی عید کی خاطر 2 رکعت نماز، فرض بھی نہیں ہے عید کی نماز، واجب ہے، واجب نماز ہے عید کی نماز، واجب نماز، ایک درخت کی عید کے لیے، ایک 2 کرتے پہننے کے لیے، ایک درخت کی 200 کی واس لگانے کے واسطے ہمیں 1 گھنٹے کی عید یا پھر 1 دن کی رکھو، 1 دن کی عید کے لیے ہمیں کیا کرتے ہیں معلوم، پورے 30 دن برباد کر دو، بازاروں کے حوالے، مارکیٹ کے حوالے۔ عجیب بات یہ ہے
کہ اب دیکھو جا کو شعبان میں پوچھے بولے تو بھائی جا کو کپڑے ہیں کیا بھائی اچھے کپڑے نہیں ہیں بولتی کئی کب آتی 20 رمضان کے بعد آؤ رمضان میں آؤ رات کو آؤ تراویح پڑھ لے گئے تو یہ اگر ہمیں لوگ پہلے سے ہی کپڑے لینے کے ہمارے مسلمانوں میں اگر مزاج ہوتا شعبان میں ہم تیاری کرنے والے اگر ہوتے تو بھی شاپ والے بھی کیا کرتے شعبان رمضان سے پہلے ہی رجب شعبان سے ہی لوگ لا کو کپڑے ڈالتے تھے مسلمان لوگ رمضان میں باہر نہیں نکلیں گے رمضان میں اعتکاف کریں گے رمضان میں تلاوت کریں گے رمضان تراویح پڑھیں گے باہر نہیں نکلیں گے بول کر وہ لوگ بھی کپڑے لا کو پہلے لگتے تھے ان کو معلوم ہو گیا یہ قوم رمضان ہی میں تراویح برباد کر کے باہر نکلے گی یہ قوم آنکھوں کا زنا کرنے کے لیے باہر نکلے گی معلوم ہے اس لیے وہ لوگ کیا کرتے ہیں اب کپڑے نہیں ہے صاحب 2-3 دن ویٹ کرو آئیں گے کپڑے ہمارے روزوں کو برباد کرنے کے لیے ہمارا بھی ہمارے روزوں کی بات کریں گے ہماری کو فکر نہیں ہے دوسرا وہ لوگ بھی ہمارے روزے برباد کرنے کے لیے اب لاتے نہیں کپڑے انہوں اب بولو فورس کرو نہیں لاتے انہوں کب لاتی لوگ رمضان شروع کے بعد اچھے کپڑے آتی یہ سب ہمارے روزوں کو برباد کرنے کے لیے ہے تو ہماری فکر اور ہماری سوچ کیا ہونا چاہیے ابھی رمضان آنے سے پہلے ہی تیاری کر لینا چاہیے ورنہ پھر اگر آخری مثال بول دیتا ہوں شادی ہے لڑکی بچی دیکھنے واسطے بچے والے آتی ہیں انہوں آتے وقت میں کب آتی معلوم ہو گیا 2 بجے آتی تو کیا کر دیتے ہیں 11-12 بجے سے کھانا پکا کر گھر جھاڑ کو جھوڑ کو پوچھ کو تیاری کر لیتے اگر انہوں آنے کے بعد میں گھر کو لڑکے والے بچے والے گھر کو آگے بچی دیکھنے کے واسطے آنے کے بعد میں اگر ہمیں انہوں آ کو بیٹھے آٹھ کو کھٹکا ماری گیٹ مارے تو ذرا کھڑو جی چچا ذرا کھڑو جی ماموں ہمیں کچرا ماننا ہے یا پھر بچی پانی ڈالتی ہے سرما لگالتی ہے پاؤڈر لگالتی تمہیں ہاتھ کھڑو کر بولیں گے یا پھر تمہیں اندر کا کو بیٹھو ہمارا بچہ فروٹ لانے گیا بولے تو انہوں کیا ہو جاتی ہے کہتے بیٹھیں گے ادنا ہے کو بول کے کیا کرتی ہے چل جاتی ہے آتے بھی نہیں انہوں دیکھے پسند نہیں بولتے تو ویسا ہی قدر اگر کریں گے آنے والوں کی تو اللہ کیا کریں گے رشتہ فکس کر لیں گے اگر یہ آنے والے مہمان کی اگر ہم قدر کر کے آنے سے پہلے ہم تیاری کر لیں گے کپڑے گپڑے کھانا چاول شکر وغیرہ تو پھر وہ مہمان اللہ تعالیٰ بار بار دیں گے فکس ہو جائے گا ہمارے لیے جنت اللہ دے دیں گے پکا کر دیں گے رشتہ وہاں آنے والے مہمان کی اگر قدر کریں گے رشتہ فکس ہو جائے گا یہ آنے والے مہمان رمضان کی اگر قدر کریں گے جنت فکس ہو جائے گی ورنہ پھر وہاں اگر آنے والے آدمی کی اگر قدر نہیں کریں گے رشتہ کینسل ریجیکٹ اگر یہ آنے والے اگر مہمان کی اگر قدر نہیں کریں گے جنت کینسل ہمارے اوپر ڈیپینڈ ہے ہمیں رمضان کی قدر کرنا ہے یا بازاروں کے چکر کاٹنا ہے وہ ہمارے اختیار میں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تو ہم تمام کو رمضان آنے سے پہلے ہی رمضان کی قدر کر کے رمضان کی تیاری ذہنی تیاری عملی تیاری پیسوں کی تیاری چال چاول کی تیاری کر لے کر ہی ہم تمام کو رمضان کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان میں دی جان لگا کر دل سے رمضان میں قرآن کی تلاوت تراویح روزے کرنے کے کام کرنا نہیں کرنے کے کاموں سے بچنا یہ کرنے کے کام کرنے اور نہیں کرنے کے کاموں سے مکمل طور پر بچ کر اللہ کو خوش کرنے کا توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین جو حضرات سنت پڑھ لیجیے